بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ ریحان نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا جس پر سوچنے کی ضرورت ہوتی، اپنی بات پر اٹل تھے۔ اس دن ماں کی ایما پر حسن آرا نے ریحان سے اچھی خاصی بحث کی، سائقہ کی نحوست کے قصے کو اچھالا، اس کے ماں کے فرار کی داستان دہرائی، لیکن یہ اوچھے ہتھیار ریحان کو قائل نہ کر سکے۔ ان کا ایک ہی جواب تھا، سائقہ جیسی بھی ہے، جس ماں کی بھی بیٹی ہے، مجھے منظور ہے، لیکن تمہاری دادی اماں یہ بات گوارا نہیں کر سکتی۔ میں اپنی زندگی کا مختار آپ ہوں، فیصلہ مجھے کرنا ہے، دادی حضور کو نہیں۔ لیکن یہ بھی تو سوچو، وہ ایک بات زبان سے نکال چکی ہے، سب جانتے ہیں، کتنی بری بات ہے، اور اس کا اثر براہ راست سمیرا پر بھی پڑتا ہے۔ قطن نہیں، یہی تو تمہاری ناسمجھی ہے۔ سمیرا عقل مند لڑکی ہے، وہ کسی ایسے شخص کے لیے وبال بننا بالکل پسند نہ کرے گی جو اسے زندگی اور زندگی کی خوشیاں نہ دے سکے۔ پھوپھی جان، میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی سائقہ ہے، اس کے بغیر کسی اور کو اپنانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس ضد کا انجام جانتے ہو؟ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے بہت سے طریق آتے ہیں پھوپھی حضور، خود سری سب سے بڑا راستہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ میں سب کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ آپ خوشنودی چاہتے ہو؟ گھر بھر کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہو، کسی کی سنتے ہی نہیں۔ سمیرا میں کیا کیڑے پڑے ہیں؟ پھوپھی جان، میں اس سے آگے کچھ نہیں سنوں گا، میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہی ہے، اس میں کسی لچک کی گنجائش نہیں۔ دادی حضور نے برزہ اور رغبت میری خواہش کا خیال نہ کیا تو میں مجبور ہوں گا۔ نباہ مجھے کرنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ میں اپنے اوپر زبردستی کا فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ کافی دیر دونوں نے بحث ہوتی رہی، دلائل سے دونوں کے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر قائل کوئی بھی نہ ہو سکا۔ جب ریحان کو سمجھانے بجھانے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو پالیسی کا رخ بدل گیا۔ سائقہ کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا۔ فوزیہ تو پہلے ہی اس کی جان کی بحری تھی، اب سعدیہ اور حسن آرا نے بھی اس کا ناک میں دم کر دیا۔ سائقہ تو اپنے کمرے میں ہی مقید ہو گئی تھی، بہت کم سامنے آتی، حالات جو سنگین صورتحال اختیار کر گئے تھے اس سے وہ بے خبر نہ تھی۔ اس دن اچانک حسن آرا اس کے کمرے میں پہنچی اور بلا تمہید اس پر برسنا شروع کر دیا۔ آگ لگا کر تماشا دیکھ رہی ہو؟ سارے خاندان کو جنجال میں پھنسا دیا ہے۔ ماں کم بخت تھی، بیٹی اس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اپنے آپ کو بھول کیوں گئی ہو؟ دماغ عرش پر جا پہنچا ہے۔ جو کچھ تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا تھا اب پھر وہی کچھ ہونے والا ہے۔ بھس میں آگ لگا کر خود الگ بیٹھ گئی ہو۔ وہ جانے کیا کیا کہہ کر دل کا غبار نکالتی رہی۔ سائقہ پتھر کی طرح چپ چاپ ان کا منہ تکتے گئی۔ وہ تو اسی طرح سکتے میں آئی تھی کہ آنکھوں میں آنسو تک منجمد ہو گئے تھے۔ سائقہ کی حالت اس مریض کی سی تھی جو چارہ گر کی انتھک کوششوں اور تسلی دلاسوں کے باوجود موت کو اپنے قریب تر پا رہا تھا۔ فوزیہ، سعدیہ اور حسن آرا نے تانوں تشنی سے اس کا کلیجہ چھلنی کر دیا تھا۔ وہ اب اتنا سمجھ گئی تھی کہ ریحان نے خود سری سے اپنی منمانی کر بھی لی تو بھی خوشیاں اسے اپنے دامنوں میں نہ لے سکیں گی۔ گھر بار کا تنفر کچھ کم تو نہ تھا۔ حسن آرا طنز کے تیر برسا کر کئی دھمکیاں دے گئی تھی۔ سائقہ نے رونے دھونے کے بعد سارے معاملے پر دل جمعی سے غور کیا۔ اس کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ وہ ریحان کے راستے میں ہٹ جائے گی۔ سارے خاندان کو جنجال سے نکالنے کا یہ طریقہ رہ گیا تھا۔ رات ریحان اس کے کمرے میں آئے، وہ اتنی دل گرفتہ، مایوس اور مزمحل نظر آ رہی تھی کہ ان کا دل کٹ گیا۔ انہیں سائقہ پر غصہ بھی آیا، ان کی تسلیوں کے باوجود وہ اتنی ہراساں تھیں، اور جب اس نے رو رو کر ریحان سے بمنت کہا کہ وہ دادی کی بات مان لے تو ریحان مشتعل ہو گئے۔ سائقہ نے رو رو کر اصرار کیا، سارے خاندان میں بھونچال آیا ہوا ہے ریحان، آپ دادی حضور کی بات مان لیں۔ سائقہ، ریحان نے چیخ کر کہا۔ وہ غصے میں بھر گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سائقہ کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے تیزی سے بولے، میری ہمت بڑھانے کی بجائے مجھے بزدلی پر آمادہ کرتی ہو، اسی میں مصلحت ہے۔ سائقہ ان کی مجنونانہ حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے رو دی۔ سائقہ، ریحان نے بھرپور غصے سے جھنجھوڑ کر اسے پرے دھکیلا، تم میرے بغیر شاید زندگی گزار لو لیکن میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مشتعل سے پلٹے، سائرہ دوڑ کر ان کے سامنے آ گئی۔ ریحان، ریحان،
وہ بے اختیار ہو کر رو دی۔ ریحان نے اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ سائیکا ان کے کندھوں پر سر ٹکا کر بے اختیار سی ہو کر ہچکیاں لینے لگی۔ ریحان کا غصہ دھیما پڑ گیا۔ مجھے بہت بڑے طوفان سے نبٹنا ہے سائیکی، تم میری ہمت بندھاؤ، تمہاری مایوسی مجھے کہیں کا نہ رکھے گی۔ اسی رات ریحان دادی کے کمرے میں بلائے گئے۔ دادی سے کئی بار الجھ چکے تھے، کئی بار منت و خوشامد سے منانے کی صحیح کی تھی، انکساری سے راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دادی تو مونگے کی چٹان تھیں، اپنی بات پر پورے جاہو جلال سے قائم تھیں۔ ریحان کے صبر کے بند بھی اب ٹوٹ گئے۔ وہ آج طوفان سے آخری بار نبٹنے کے لیے اس ارادے سے آئے تھے۔ ان کی چال میں متانت تھی، چہرے پر سنگین سی سنجیدگی، در نہیں یا سر نہیں والا معاملہ نظر آتا تھا۔ دادی اپنے پلنگ پر بیٹھی تھیں، فوزیہ منہ بسورے قریبی کرسی پر نیم دراز تھی، انجم پرے کھڑکی میں کھڑی تھی۔ آج ماں سے انہوں نے جھڑپ لی تھی، خاصا قائل بھی کر لیا تھا، لیکن سعدیہ اور فوزیہ نے وہ طوفان اٹھایا کہ انہیں چپ ہو جانا پڑا۔ سعدیہ حسن بانو کے پیچھے بیٹھی تھی، گاہے گاہے ان کے حسن آہستہ آہستہ دبا رہی تھی۔ حسن آرا مسحری کے تکیے سے ٹیک لگائے تھی۔ ریحان ایک متانت آمیز چال چلتے دادی کے پلنگ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ سعدیہ کے ماتھے پر انہیں دیکھتے ہی بل پڑ گئے۔ حسن آرا اور فوزیہ بھی چپ ہو گئے۔ حسن بانو نے نگاہ ڈال کر انہیں دیکھا۔ دادی حضور، میں نے تمہیں طلب نہیں کیا، میں خود حاضر ہوا ہوں۔ کس لیے؟ یہ آپ جانتے ہیں۔ کسی قسم کی گفتگو سے پہلے جواب دو کہ تم نے کیا سوچا ہے۔ عمر بھر سوچتا رہوں تو فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کے گوش گزار ہو چکا ہے۔ ریحان، سعدیہ نے ڈانٹا۔ ریحان نے اس ڈانٹ کا کوئی اثر نہ لیا۔ خود سری پر اتر آئے ہو؟ دادی نے پوچھا۔ اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ خود سری پر آمادہ نہ کریں۔ لہجے کی تنک سے دادی بھڑک اٹھی۔ تمہارے چچا نے بھی خود سری کی تھی، جانتے ہو انجام کیا ہوا تھا؟ وہی حالات پھر پیدا ہو رہے ہیں۔ سمجھ لو کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی پرواہ نہ کر سکی تو تمہاری کیا کرے گی؟ اپنے وقار کے خاطر ہم سب کچھ سہ گزریں گے۔ اس میں وقار کا کیا سوال ہے دادی حضور؟ حسن بانو کے اشتعال کے باوجود ریحان بڑے سکون سے بولے۔ کیوں نہیں؟ کیا سائیکا آپ کی پوتی نہیں؟ ریحان نے مسحری کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دادی کے گھٹنے پکڑ لیے۔ ان کی آواز میں گلہ بھی تھا، رنجش بھی، احتجاج بھی اور استفسار بھی۔ دادی کچھ مغلا سی گئی۔ سائیکا کو پوتی تسلیم کرنے سے انکار کیوں کرتی؟ حسن آرا نے جلد ہی بات سنبھالی۔ پوتی؟ ڈائن ہے، ڈائن۔ پھوپھی جان، ریحان چیخے۔ ریحان، تمیز کی حدود سے باہر مت نکلو۔ ڈائن جو کہہ دیا اس کی چہیتی کو؟ فوزیہ خرائی۔ ڈائن نہیں تو کیا ہے؟ پیدا ہوتے ہی ابا حضور کو نکل گئی۔ حسن آرا نے پھر وار کیا۔ وہ پیدا نہ ہوتی تو دادا حضور نے وفات نہ پانی تھی؟ ریحان نے خشمناک لہجے میں کہا۔ ریحان، دادی کی آواز میں ڈانٹ تھی۔ جی، تمہاری ان باتوں کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں کی توہم پرستی نے سائیکا کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ یہ خود ساختہ باتیں۔ خود ساختہ؟ فوزیہ تنک کر بولی۔ تو اور کیا، سائیکا کا ان سے کیا تعلق؟ دادا جان فوت ہو گئے، گناہگار سائیکا، پھپھا جان کو فضائی حادثہ پیش آیا، مورد الزام وہ بیچاری، گوداموں میں آگ لگی، چوکیدار کی غفلت سے عتاب سائیکا پر ٹوٹا۔ ریحان نے جوش میں آ کر کئی واقعے دہرا دیے۔ ذرا تو ٹھنڈے دل سے سوچئے، نحوست کو اس کے ساتھ سے وابستہ کرنے میں آپ سب کہاں تک حق بجانب ہیں؟ مجھے اس تکرار میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ حسن بانو جیسے کترانا چاہتی تھی، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا تھا کہ جب سے وہ پیدا ہوئی ہے ہمارے خاندان پر آفتیں ہی ٹوٹی ہیں۔ کیا اس کی پیدائش سے پہلے خاندان کسی آفت سے دوچار نہ ہوا تھا؟ ریحان نے دادی جان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ریحان، سعدیہ نے ٹوکا، لیکن ریحان اپنی دھن میں جوش میں آ کر بولے۔ دادی حضور، آپ کے جوان سال بھائی مینار سے گر کر کب ہلاک ہوئے تھے؟ اور وہ جو قیمتی کاغذات اور دستاویزیں جلنے سے ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا، وہ بھی سائیکا کی پیدائش کے بعد کی بات ہے کیا؟ اراضی کے جھگڑے میں کئی مزارع جان گوا بیٹھے تھے، یہ قصہ بھی تو سائیکا کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ ریحان نے جوش میں بھڑکتے ہوئے کئی مثالیں دے ڈالی۔ انحراف ممکن کہاں تھا؟ دلائل سے سب دم بخود سے ہو گئے تھے۔ سعدیہ بار بار بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی، لیکن جوش میں وہ کچھ سن تھوڑا ہی رہے تھے۔ حسن بانو چپ تھی۔ ریحان کا تقریر کا اثر جو تھا سو تھا۔ آج دوپہر سے ہی بجھی بجھی نظر آ رہی تھی۔ اس پر انجم آرا نے جو جھڑپ لی تھی، حقائق کو نظر انداز کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ان کے اندر کی عورت کسمسا اٹھی تھی۔ شام سائیکا سے بھی سامنا ہوا تھا۔ اس کی پریشان حالی دیکھ کر ایک بار تو دل میں کسک ہوئی تھی۔
فوزیہ اور سعدیہ واویلا نہ کرتی تو شاید آج شام ان کی شفقتوں کے سمٹے دامن سائیکا کے لیے خود بخود پھیل جاتے، جب سے اب تک ضمیر برابر ملامت کر رہا تھا۔ اور پھر ان سب آفتوں کو سائیکا ہی کے ذات سے جانے کیوں وابستہ کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تھا؟ فرید ماموں کی موت اسی سے کیوں وابستہ کی جاتی ہے؟ سمیرہ سے کیوں نہیں جو ان دنوں صرف 6 ماہ کی تھی؟ فریدون سے کیوں نہیں جو صرف 10 دن کے تھے؟ فوزیہ اس زبردست چوٹ سے تلملا اٹھی۔ سعدیہ اور حسن آرا بھی آتش زیر پا نظر آئیں، لیکن حسن بانو چپ تھی۔ فوزیہ انہیں چپ دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھی۔ سب کے سب ریحان کے پیچھے پڑ گئیں۔ انجم پرے کھڑکی میں کھڑی سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ ریحان چند لمحے خاموشی سے سنتے رہے۔ جو کچھ بھی ہے تم اس کی نحوست سے انکار کر سکتے ہو، لیکن اتنا بھی جانتے ہو کہ اس کی ماں کون تھی؟ فوزیہ نے جیسے سب سے بڑا وار کیا۔ جو بھی تھی اتنی واضح عرفہ و اعلیٰ تو ہوگی کہ اس کے لیے طاہر چچا زمانے سے ٹکرا گئے۔ ریحان بہت بڑھتے جا رہے ہو، سعدیہ نے سرزنش کے طور پر ڈانٹا۔ سوچ کر بات کرو، حسن آرا غرائیں۔ دادی اب بھی چپ تھی، شاید ان کے اندر کی عورت پھر کرسمس آ رہی تھی۔ ریحان کسی کی پرواہ کیے بغیر پھر دادی سے مخاطب تھے۔ دادی حضور آپ اتنی سنگ دل کیوں ہو گئی؟ ریحان کے لہجے کی رقت نے پتھر کو بھی پگھلا دیا۔ طاہر چچا پر پابندی لگانے میں بے شک آپ حق بجانب تھیں، ہمارے خاندانی روایات مجروح ہونے کا سوال تھا، لیکن سائیکا کے بارے میں آپ ایسا رویہ کیوں ہے؟ وہ تو آپ کا اپنا خون ہے دادی حضور، آپ کے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے۔ عالم جنون میں ریحان دادی کے گھٹنے بار بار جھنجھوڑ رہے تھے۔ یتیم بچی آپ کے ہوتے ہوئے بھی ساری عمر آپ کے سایہ عطافت سے محروم رہی ہیں۔ ہزاروں یتیم آپ کی زرہ نوازی کی بدولت زندگی کی آسائشیں لوٹ رہے ہیں۔ آپ کی نگرانی میں یتیم خانے چل رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں آپ کا اپنا خون آپ کی دست شفقت کے لمس تک سے محروم رہا۔ کبھی بتائیے آپ نے پیار کی نظر سے بھی اسے دیکھا ہے؟ کیا یہی فرمان خدا بندی ہے دادی حضور؟ کیا یتیموں سے ایسا ہی سلوک روا رکھنا چاہیے؟ ریحان جوش جذبات سے ابل رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھر کر پیشانی پر آ گئے تھے، ان کے سیاہ کوٹ کے کندھے پر ابھی تک سائیکا کے آنسوں کے داغ تھے۔ ریحان بولتے گئے، ان کے الفاظ جادو کے سانچے میں ڈھلتے گئے۔ حسن آرا اور سعدیہ کو انہیں ٹوکنے کی جرت نہ ہوئی، پتھروں میں درزیں پڑنے لگی تھیں، سب کے سر جھکے جا رہے تھے۔ ایک فوزیہ تھی جو ان جھکتے سروں میں اپنی شکست کا عکس دیکھ کر غصے سے جوش کھا رہی تھی۔ آپ سب کتنے شکیل قلب ہیں، آپ نے ایک جیتی جاگتی زندگی کو موت سے ہمکنار کر رکھا ہے۔ آپ نے بہیمانہ رویے سے ہمیشہ اس کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ کبھی کسی نے پھایا رکھنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا وہ انسان نہیں؟ اس کے سینے میں دل نہیں؟ وہ ماں کے پیار کی تمنا نہیں رکھتی؟ وہ باپ کے شفقتوں کی تمنا ہی نہیں؟ آپ نے اب تک اس کی ان مجروح اور سسکتی خواہشوں کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ بن ماں باپ کی بچی کو پیار کی نعمت سے کہاں تک نوازا ہے؟ اس خلا کو کہاں تک پورا کیا ہے جو آپ کے بیٹے کی وفات سے پیدا ہو گیا تھا؟ کہیے دادی حضور، آپ نے اپنے مرحوم بیٹے کی روح کی آسودگی کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ کیا طاہر چچا کی روح اب تک بھٹک نہ رہی ہوگی؟ کیا اسے اس حالت میں قرار آ سکتا ہے؟ دادی حضور، دادی حضور۔ ریحان ہانپ رہے تھے، انہوں نے دادی کے قدموں پر سر رکھ دیا نڈال ہو کر۔ آپ نے اپنے اندر کی عورت کا گلا کہاں گھونٹ دیا دادی حضور؟ ریحان نے پھر سر اٹھا کر مجنونانہ انداز میں دادی کے پاؤں جھنجھوڑے۔ جھوٹی آن، ظاہرداری اور تسنع کے لیے اس عورت کو کہاں سلا دیا دادی حضور، جس کے سینے میں ممتا بھرا دل دھڑکتا ہے؟ انجم زار زار رو رہی تھی، حسن آرا اور سعدیہ کی آنکھیں بھی ڈبڈبا رہی تھیں۔ حسن بانو بدستور سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ تو جیسے پتھرا ہی گئی تھی، ان کے ہونٹوں پر جامد چپ تھی۔ ریحان بار بار انہیں جھنجھوڑ کر اپنی بات کا جواب مانگ رہے تھے۔ آپ نے عمر بھر اسے کچھ نہیں دیا، ہر دل میں اس کی طرف سے نفرت و حقارت کا لاوا بھرا ہے۔ بچوں کے ذہن میں آپ سب نے مسموم کیے، ہر کوئی اس کے سائے سے ڈرتا تھا۔ وہ نیک دل آیا نہ ہوتی تو بعید نہ تھا آپ جیسے جلاد لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے، گلے میں پھندا ڈال کر ختم کر دیتے۔ آپ اب بھی اسے کچھ نہیں دینا چاہتی، اس کی خوشیوں کے گلے یوں گھونٹنے سے بہتر ہے آپ اس کا گلا گھونٹ دیں، لمحے لمحے کی موت سے ایک بار ہی مار ڈالیں۔ اور پھر جانے ریحان کو کیا ہوا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جوش میں چیختے ہوئے بولے،
آپ اب بھی اسے کچھ نہیں دینا چاہتی؟ تو میں اسے ابھی یہاں لے آتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیں، تڑپا تڑپا کر مارنے سے ایک بار ہی ختم کر ڈالیں۔ اسے ابھی لاتا ہوں، ابھی لاتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار کمرے سے نکلے اور چند ہی منٹوں بعد وہ سائیکا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ سائیکا بدحواس تھی، چہرہ فک تھا، آنکھوں میں آنسو بھی جم گئے تھے، شاید کچھ بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ ریحان نے پلنگ کے قریب پہنچ کر اسے دادی کی طرف دھکیل دیا۔ یہ لیجئے اپنے ظلم کے شکار کو، ابھی آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو مار ڈالیے اسے، گلا گھونٹ دیجئے۔ ریحان ایک دم رک گئے۔ حسن بانو نے سائیکا کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ لیا تھا، ان کی بوڑھی آنکھوں سے سیلاب اشک رواں تھا۔ میرے بدنصیب طاہر کی مظلوم بچی، وہ اسے دیوانہ وار سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ حسن آرا اور سعدیہ بھی یوں رو رہی تھی جیسے طاہر آج سے 20 سال پہلے نہیں، ابھی ابھی مرے ہوں اور ان کی بے یار و مددگار بچی ان کے سامنے پڑی بلک رہی ہو۔ نظارہ اتنا رقت انگیز تھا کہ ریحان کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہو گئے۔ ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ماحول بدل چکا تھا اور اس کے ساتھ سائیکا کی تقدیر بھی۔ دادی اسے سینے سے بھینچے جس بے اختیاری سے اور درد سے آنسو بہا رہی تھی، پچھلی تلخیاں خود بخود دھل رہی تھی۔ سائیکا روتے روتے بے دم ہو گئی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے دادی کی شفیق گود کی پناہ پائی تھی۔ وہ اس گود میں تحلیل ہو جانا چاہتی تھی۔ ہاں، محبت و شفقت کی ترسی ہوئی پیاسی روح۔ بہار کی نشیلی ہواؤں کی طرح جھومتی سائیکا اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھی۔ آج شام کے غیر متوقع واقعے نے اس کی زندگی کے رخ اچانک کامرانیوں کی طرف موڑ دیے تھے۔ مسرور جذبے اس کے سینے میں ہلچل مچا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ابھی تک وہ آیا سے نہ ملی تھی، آیا جو اس کی حقیقی مونس و غمخوار تھی۔ آیا، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ پورے مسرت سے چلائی، لیکن بتی جلاتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ جسے آیا سمجھ کر چلائی تھی وہ آیا نہیں، فوزیہ تھی۔ اتنی رات گئے فوزیہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک جانا قدرتی امر تھا۔ فوزیہ نے سر تپا اسے گھورا۔ سائیکا اور سہم گئی، اس کا ننھا سا دل بے طرح دھک دھک کرنے لگا۔ آ گئی ہو رنگ رنگیاں منا کر، وہ تیکھے تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑی کرخت آواز میں بولی۔ سائیکا گنگ سی دروازے کے قریب کھڑی فوزیہ کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کمرے کے عین وسط میں دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے کھڑی تھی، چہرے سے کرختگی کے آثار صاف مترشے تھے۔ آنکھوں میں ایک خوفناک سی چمک تھی جو لہجہ بلہجہ تیز ہو رہی تھی۔ آج تم بہت خوش ہو، میدان مار لیا ہے نا، گھر والوں کے دل جیت لیے ہیں نا۔ فوزیہ تلخی سے مسکرائی۔ سائیکا آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی، زبان گنگ تھی اور گھبراہٹ سے پسینہ آ رہا تھا۔ تم جانتی ہو سمیرا اور ریحان کی نسبت ٹھہرائی جا چکی تھی؟ فوزیہ نے بلا تمہید تنک کر سوال کیا۔ سائیکا نے سر جھکا لیا لیکن کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکی۔ تم اگر نہیں جانتی تو میں بتائے دیتی ہوں، یہ نسبت قرار پا چکی تھی، اور تمہاری آگہی کے لیے یہ بھی کہہ دوں کہ یہ نسبت میری بیٹی کی زندگی کی خوشیوں کی ضامن تھی۔ فوزیہ نے ایک قہر آلود نگاہ سائیکا پر ڈالی۔ سائیکا سر تپا کام گئی۔ تمہارے وجود نے حائل ہو کر ساری بساط ہی پلٹ دی ہے، اور آج کے واقعے نے میری بچی کی تقدیر پر ابدی ناکامی کی مہر لگا دی ہے۔ آج سے 20-21 برس پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ تمہاری ماں نے میری زندگی کی بہاریں لوٹ لی تھیں، اور آج تم وہی کردار ادا کر رہی ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ فوزیہ رود و باراں کی طرح کڑکی۔ چچی حضور، کانپتے ہوئے جسم کو بمشکل سنبھالے سائیکا مدھم آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، تم بہاریں لوٹو اور میری بچی کانٹوں سے لہو لہان ہو، میں جیتے جی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بچی کا دامن مسرتوں سے بھر کر رہوں گی، تمہیں اس کے راستے سے ہٹنا ہوگا۔ فوزیہ 2 قدم آگے بڑھی، اس کی آواز میں خوفناک گونج تھی۔ تم اس کے راستے سے اب بھی ہٹ جاؤ، نہیں تو یاد رکھنا ایک ماں، محرومیوں کی اذیت سے آشنا ماں، اپنے لختے جگر کی مسرتیں لوٹانے کے لیے بھیانک سے بھیانک قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ سائیکا کا رنگ دھلے ہوئے لچھے کی طرح سفید تھا، پٹ کا سہارا لیے کھڑی تھی، لیکن ٹانگیں سہارے کے باوجود اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر نظر آ رہی تھیں۔ وعدہ کرو، فوزیہ آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے بولی، کہ تم ریحان اور سمیرا کے راستے سے ہٹ جاؤ گی۔ چچی حضور، سائیکا نے سراپا درد بن کر اس کی طرف دیکھا، لیکن خونخوار نظروں میں رحم کا شائبہ تک نہ تھا۔ سائیکا بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ مجھے آنسوں سے مروب کرنے کی کوشش نہ کرو، میری بات کا جواب دو۔
وہ چند لمحے رکی، پھر غرائی، تم مصالحت پر آمادہ نہ ہوئی تو میں دوسرا طریقہ بھی استعمال کر سکتی ہوں۔ سائقہ نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ فوزیہ کے ہاتھ میں پستول تھا جس کی نالی کا رخ سائقہ کی طرف تھا۔ اپنی جان عزیز ہے تو وعدہ کرو، نہیں تو میں ایک لمحے میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بچی اگر ناکامی کے دکھ جھیلے گی تو تم بھی بہاریں لوٹنے کے لیے نہ رہو گی۔ بولو، جواب دو، ورنہ۔ ایک ہاتھ لپکا، بجلی کی سرحد سے فوزیہ کے ہاتھ پر جھپٹا اور پستول چند گز کے فاصلے پر جا گرا۔ سائقہ اور فوزیہ نے بیک وقت ادھر دیکھا۔ جھپٹنے والی آیا تھی جو سائقہ کے ڈریسنگ روم سے اچانک نکل آئی تھی۔ آیا کی مداخلت پر فوزیہ کا اشتعال اور بڑھ گیا۔ وہ چیل کی طرح پستول پر جھپٹی، لیکن آیا نے تیزی سے بڑھ کر پستول اٹھا لیا۔ سائقہ بت بنی وہیں کھڑی تھی، اس کی ساری ہمت جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ ایک بے جان تماشائی کی طرح آنکھیں کھولے ہوئے تھی۔ پستول مجھے دے دو، فوزیہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آیا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میری راہ میں حائل نہ ہو آیا، ورنہ جان لے کر میرے انتقام کی آگ تجھے بھی ساتھ ہی بھسم کر ڈالے گی، فوزیہ خونخوار لہجے میں بولی۔ آیا نے فوزیہ کی طرف دیکھا، چند ثانیے دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں چمک آئی، سانس پھول سا گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان اس کے سینے کی ہڈیوں سے ٹکرا رہا ہو۔ فوزیہ پستول پر پھر جھپٹی۔ ہٹ جاؤ، آیا نے دھکا دے کر اسے دور ہٹایا۔ تم کون ہو میرے معاملے میں دخل دینے والی؟ فوزیہ چیخی۔ میں طوفان پھوٹ پڑنے کو بےتاب نظر آ رہا تھا۔ میں بتا دوں میں کون ہوں؟ میں تیرے سینے میں 20 سال سے گڑی ہوئی میخ ہوں، میں تیری شکست کی آواز ہوں۔ سائقہ نے ششدر ہو کر آیا کی طرف دیکھا۔ فوزیہ خونخواری کے باوجود کچھ بھونچکی سی نظر آئی۔ بکواس بند کرو، فوزیہ نے پھر آیا سے پستول جھپٹنے کو لپکی۔ پرے ہٹ جاؤ فوزیہ، کہیں میری بے صبر دبی ہوئی ناکام جبلتیں مجھے یہی پستول تم پر آزمانے کو مجبور نہ کر دیں۔ تم بہت بڑھ رہی ہو آیا، زبان بند رکھو۔ آج یہ زبان بند نہ رہ سکے گی، زبان بند رکھنے کا عرصہ ختم ہو گیا۔ آج میری ریاضت کا ثمر مل گیا فوزیہ، آج میری زبان بند نہیں رہ سکتی۔ بےہودہ بدتمیز کیا بک رہی ہے؟ فوزیہ آیا پر جھپٹی۔ آیا نے پورے زور سے دھکا دیا، فوزیہ گرتے گرتے بچی۔ آیا، فوزیہ ناکامی سے جھلا کر چیخی۔ آیا نہیں، مجھے ناجی کہو، ناجی۔ آیا کے سینے کا نشیب و فراز طوفان کو روکنے سے قاصر تھا۔ طوفان پھوٹ پڑا۔ سائقہ نے حواس باختہ ہو کر آیا کی طرف دیکھا، اور کچھ دیر کے لیے تو فوزیہ بھی شلسی ہو گئی، لیکن آیا کو ناجی سمجھنا فہم و ادراک سے دور تھا۔ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، غور سے دیکھو، پہچانو مجھے، میں کون ہوں؟ فوزیہ جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی، اور سائقہ اس کی حالت نگفتہ بے تھی، یعنی اب تک حواس پر قابو کیسے پائے ہوئے تھی۔ تم کہاں پہچانو گی مجھے؟ تم تو عرصہ ہوا مجھے نیز تو نابود کر چکی، لیکن میں سائے کی طرح تم سے چمٹی رہی۔ فوزیہ نے خشمناک نظروں سے آیا کو گھورا۔ میں اپنی پہچان کروانے کو تیرے ہی دیے ہوئے لاتعداد داغ دکھا سکتی ہوں، ان مظالم کی داستانیں دہرا سکتی ہوں جو تو نے مجھ پر ڈھائے۔ تو نے میری زندگی کو شمشان بنا دیا، اور اب میری بچی کی بہاریں لوٹنے آئی ہے۔ میں تیری اس کوشش کا منہ توڑ جواب دینے کو زندہ ہوں۔ سائقہ کے ہاتھ چل ہو گئے تھے، اس میں اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ بڑھ کر آیا سے لپٹ ہی جاتی۔ میں وہ آہنی حسار ہوں فوزیہ، جس نے اپنی بچی کی حفاظت نامساعد حالات میں بھی کی۔ اب تو حالات بھی بدل چکے۔ تم ناجی ہو؟ فوزیہ گھورتے ہوئے بولی۔ تمہارے شکوک رفع کرنے کو میرے سینے کے داغ اب بھی جل رہے ہیں۔ ظالم ڈائن، مجھے برباد کر کے تسکین نہ ہوئی جو اب میری مامتا کو پھونکنے آئی ہو۔ تم ناجی ہو؟ فوزیہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آیا اس کی بول حوثی پر طنزیاں ہنس تھیں۔ یقین نہیں تو سینے کے داغوں کے ساتھ پیٹ کے وہ داغ بھی دکھا سکتی ہوں جو سائقہ کی پیدائش پر آپریشن کے ہونے کے جامن ہے۔ اس حسین طنزیہ ہنسی نے جیسے بارود کو آگ دکھا دی۔ فوزیہ کا ذہنی توازن بگڑنے لگا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ تو ناجی ہے، اگر واقعی ناجی ہے تو میں آج سائقہ کے ساتھ تجھے بھی ختم کر دوں گی۔ اپنی انتقام کی جلتی ہوئی آگ تم دونوں کے خون سے بجھاؤں گی۔ تو ناجی ہے تو میں تجھے مار ڈالوں گی۔ بکھرے ہوئے جذبات لیے وہ پاگلوں کی طرح آیا پر جھپٹی۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھیننے کی کوشش میں وہ خوفناک سے خوفناک تر ہوتی گئی۔ آیا پوری قوت سے مدافعت کر رہی تھی۔ اس ہاتھا پائی میں فوزیہ کا ہاتھ پستول کی
لبلبی پر پڑا۔ اس نے تیزی سے لبلبی دبا دی، ایک گولی چل گئی۔ بارودی دھماکے سے کمرہ لرز گیا اور نسوانی چیخیں اس دھماکے میں ڈوب گئی۔ گولی کی آواز سن کر محل کا ہر فرد ہڑبڑا کر اٹھا۔ سب حیران پریشان کمروں سے نکل کر برآمدے میں آ گئے۔ دوسری گولی چلنے کی آواز پر سب حواس باختہ ہو کر آواز کی سمت لپکے۔ سائیکا کے خوابگاہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ریحان تھے۔ کمرے کا وحشتناک منظر دیکھ کر ان کا دماغ چکرا گیا۔ سائیکا دروازے کے قریب بے ہوش پڑی تھی۔ آیا اور فوزیہ گتھم گتھا تھی، دونوں کے ہاتھ پستول پر تھے۔ فوزیہ وحشیانہ طریق سے چیخ رہی تھی، تو ناجی ہے تو میں تجھے ختم کر کے دم لوں گی، تجھے مار ڈالوں گی، مار ڈالوں گی۔ چند ثانیوں میں کمرہ محل کے افراد سے بھر چکا تھا۔ اظہر نے بڑھ کر فوزیہ کو آیا سے الگ کیا۔ اس کی حالت دیوانوں کی سی تھی، وہ اظہر کے مضبوط ہاتھوں سے بھی نکلی جا رہی تھی۔ آیا کو کچا چبا جانا چاہتی تھی تو مشکل فوزیہ کو دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ آیا سنبھل کر بیٹھی، سائیکا کو بستر پر لٹا کر ہوش میں لانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ ہر فرد ہراساں تھا، صورتحال سے نہ آشنا، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ایک دوسرے سے ایک ہی نوعیت کے سوالات پوچھے جا رہے تھے۔ پستول میں باقی 4 گولیاں تھیں۔ 2 گولیاں چھت کے مختلف حصوں میں سوراخ ڈال چکی تھیں۔ حسن بانو بھی موقع پر پہنچ گئی تھی۔ ہر کوئی حالات سے آگہی پانے کو بےتاب نظر آ رہا تھا۔ ناجی کا ذکر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آیا سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے انداز اب پرسکون تھے۔ پستول اب اظہر کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے کمرے میں فوزیہ اب بھی چیخ رہی تھی، ناجی کو میں مار ڈالوں گی۔ سائیکا کو ہوش آ گیا۔ اتنے بڑے ہجوم کو اپنے گرد دیکھ کر وہ پھر گھبرا گئی، آنکھیں بند کر لیں اور بے دم سی نظر آنے لگی۔ ریحان پریشانی اور بےتابی سے بار بار سائیکا کا کندھا ہلا رہے تھے۔ سائیکا نے کئی منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ اب اس کا ذہن حالات کو سمجھنے کی اپنے میں صلاحیت پا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آیا اٹھی اور سائیکا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سائیکا نے نگاہیں اٹھائی، آیا کی طرف دیکھا۔ آیا کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنی بےتاب مامتا کو بمشکل قابو کیے وہ سائیکا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سائیکا اسے دیکھتی رہی۔ آیا کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں ممتا کی لہریں اٹھنے لگیں۔ لہریں اٹھتی گئیں اور ان میں سائیکا کا وجود بہتا گیا، بہتا گیا، بہتا چلا گیا، اور پھر جیسے اسے یہی لہریں کنارے تک لے آئیں تو اٹھی اور بےتابی سے آیا سے لپٹ گئی۔ ماں! وہ اس سینے سے لپٹ گئی جس سے لپٹنے کی تمنا نے بارہا اسے تڑپایا تھا۔ ماں! ماں کے مامتا بھرے سینے سے ناجی نے اسے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ دونوں کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ کوئی حقیقت حال سے آشنا نہیں تھا۔ سائیکا کے آیا سے یوں لپٹنے نے ذہن اور الجھنوں میں ڈال دیے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے انداز نے سب کو متاثر کیا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب حواس درست ہوئے اور فضا کچھ کہنے سننے کو سازگار ہوئی تو حسن بانو کے استفسار پر سائیکا نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ہر ذہن جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا، ہر آنکھ ناجی پر لگی تھی۔ آڑے ترچھے زاویوں سے اسے پرکھا جا رہا تھا۔ یادوں کی راکھ کریت کر کوئی چنگاری نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ہر کوشش کے باوجود آیا کو ناجی تسلیم کرنے کا خیال ہی مزے کا خیز معلوم ہوا۔ آیا پر کئی سوالات کیے گئے، اس نے جواب دیے۔ اس نے گھناؤنے مظالم کی داستان دہرائی۔ اس نے طاہر کے ساتھ اس محل سرا میں قدم رکھنے کے بعد کے کئی واقعے بیان کیے۔ سر ندامت سے جھک جھک گئے۔ آیا خود بھی خجل سی نظر آ رہی تھی۔ نیک خصلت آیا کو کسی کو نادم کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن اپنا وجود تسلیم کروانے کے لیے یہ ضروری بھی تو تھا۔ اب اسے ناجی تسلیم نہ کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ سب حیرت زدہ سے اسے تکے جا رہے تھے۔ جب ذہنی سکتہ دور ہوا تو ناجی پر پھر سوالات کی بوچھاڑ تھی۔ تم روپوش کہاں ہوئی تھی؟ تمہاری شکل و صورت پر کیا بیتی؟ تم نے اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ ناجی پلنگ پر بیٹھے بیٹھے مسکرائی، پھر اس کی مسکراہٹ آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ مختصر الفاظ میں اس نے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بہت کچھ کہنے کے بعد وہ بولی، زندگی سے اتنی دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ مر جانے کے سوا چارہ نظر نہ آیا۔ سیاں مجھے باہر لے جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن فوزیہ نے اس رات دھمکی دی کہ اگر میں نے سیاں کو لے کر یہاں سے جانے کی کوشش کی تو مجھے سیاں نہیں ان کی لاش ملے گی۔ کم عمری اور نہ تجربہ کاری تھی، جینے سے پہلے ہی بیزار تھی۔ اس تنبیہ نے رہا سہا سکون بھی لوٹ لیا۔ اسی رات میں نے زندگی کا جوا اتار پھینکنے کا تہیہ کر لیا۔ سیاں کو سوتے چھوڑ کر میں کمرے سے نکلی اور محل کے پچھواڑے اسی پتھر سے دریا میں کود گئی جہاں اکثر
بیٹھ کر اپنے حالات پر آنسو بہایا کرتی تھی۔ سنسنی خیز واقعات سن کر سب کے سانس اوپر کے اوپر رہ گئے، لیکن موت نہ آئی۔ لہریں مجھے بہا کر دور لے گئیں۔ جب ہوش آیا تو میں ایک دیہاتی مکان میں تھی۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر بڑے دردناک انداز میں اپنی پوری داستان سنا ڈالی۔ اس دیہاتی مکان میں اس پر کیا بیتی اور کس طرح اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے اس نے تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ ناجی روتے ہوئے اپنے مصائب کی داستان سنا رہی تھی۔ سب دم بخود تھے۔ 2 سال میں ہسپتال میں اپنے زخموں کی چارہ جوئی کے لیے رہی۔ موت نے ہر بار مجھ سے آنکھیں چرائی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر جنید کے مشفقانہ رویے سے میری ٹوٹی ہوئی ہمت بندھی اور میں نے زندگی سے مصالحت کر لی۔ میرا حلیہ سر تپا بدل چکا تھا۔ بڑی مدت تک اس تبدیلی سے میں خوفزدہ رہی۔ اپنی صورت دیکھ کر گھن آتی تھی، لیکن صورت کی یہی تبدیلی میرے حق میں رحمت ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر جنید کے ہاں میں بچے کی آیا کی حیثیت سے ملازم ہو گئی، اور جب وہ تبدیل ہو کر اس شہر میں آئے تو میں بھی یہاں آ گئی۔ اپنی ممتا کی تڑپ جو میں نے یہاں آ کر محسوس کی بیان نہیں کر سکتی۔ شاید اس تڑپ ہی نے مجھے میری بچی سے ملا دیا۔ سائیکا کی آیا بن کر مجھے اپنے سارے دکھ بھول گئے۔ وہ چند لمحے پھر رکی، آنچل سے آنسو پونچھے اور پھر بولی، یہاں کسی نے مجھے پہچانا نہیں، اور نہ ہی اس خوف سے میں نے کسی کو اپنے متعلق بتایا کہ کہیں ناجی سے دشمنی عود نہ کر جائے اور میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں جو اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں پالنے سے میرے نصیبوں میں آئی تھی۔ سیاح کی موت کا اندوہناک صدمہ جھیل کر بھی میں مطمئن تھی۔ یہاں سیاح نہیں تھے، لیکن ان کی یادیں ہر چیز سے وابستہ تھیں۔ ان کی یادگار، سب سے بڑی یادگار سائیکا میرے پاس ضرور تھی۔ اب زندگی تلخ نہیں تھی، لیکن ناگوار ضرور تھی۔ آیا کی آواز رند گئی، آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ سائیکا اس کے بازوں میں سمٹی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ ہر آنکھ پرنم تھی۔ ناجی کے لیے عقیدت ہر دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس وفا کے پیکر کو سب احترام سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر سوگوار سی خاموشی رہی، پھر ریحان آگے بڑھے۔ ان کے جذبات میں شدید ہلچل تھی۔ آیا کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہوئے اپنا سر اس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ آپ کتنی عظیم ہیں، کتنے دکھ جھیلے آپ نے۔ ناجی نے سائیکا کی پشت سے اپنا بازو کھینچا، دونوں ہاتھوں سے ریحان کا چہرہ تھام کر جھکی اور ان کی فراخ پیشانی پر شفقت سے بوسہ دیتے ہوئے بولی، میرے بچے، مجھے ان دکھوں کا اس لمحے ذرا بھر بھی احساس نہیں۔ آج میں کتنی خوش ہوں، کوئی نہیں جان سکتا۔ ناجی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ تمہاری خوشیاں تمہیں مبارک ہوں بچی، حسن بانو ناجی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ناجی احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی اور حسن بانو نے اپنی وزاداری کے شکار کو سینے سے یوں لگا لیا جیسے یہ ان کا سرمایہ حیات ہو۔ ان کی آنکھیں بھی پرنم تھیں۔ ناجی کی عظمت کے سامنے سب سرنگوں تھے۔ اس رات کوئی نہ سو سکا۔ صبح خوشیوں اور مسرتوں کی پیغام بر تھی۔ فوزیہ کا دماغی انتشار ختم ہو چکا تھا۔ سعدیہ نے اسے ناجی کی داستان علم کہہ سنائی۔ سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ حسن بانو کی نشست گاہ میں آئی جہاں ناجی حسن بانو کے پاس بیٹھی تھی۔ سائیکا اور ریحان اس کے دائیں اور حسن آرا و انجم بائیں طرف بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ سیدھی ناجی کی طرف گئی، اس کے قدموں پر جھک گئی، آنسوں میں رندی آواز سے اپنے بہیمانہ رویے کی معافی چاہنے لگی۔ ناجی نے پاؤں کھینچ کر فوزیہ کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ دونوں رو رہی تھیں، ایک اپنے جرموں کی سیاہی دھونے کے لیے اور دوسری ان جرموں کی بخشش کے لیے۔ عفو و تقصیر کا یہ مظاہرہ اتنا جاں گداز تھا کہ کوئی آنکھ نم ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔